اگر مجھے اجازت دیں میں قاہرہ صاحب سے یہی بات جو آپ نے کہی کہ قاہرہ صاحب وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر یہ کوئی ڈیٹ دے بھی گئی اسپیکر صاحب نے دے بھی دی تو ہمیں وہ طریقہ کار قابل قبول نہیں، ہم نہیں جائیں گے. یہاں تک مجھے اس بات پر اعتراض تھا، میں ان سے پوچھنے لگا تھا کہ بھائی آپ کیوں نہیں جائیں گے؟ اگر اسپیکر کہہ دیتا ہے کہ فلاں تاریخ سے آؤ تو آ جاؤ اور ختم کرو معاملہ، کیا ضد کی بات ہے. لیکن جو اگلی بات انہوں نے کہی اس کے بعد میرا سوال رک گیا، اور وہ بھی پریکٹیکل بات ہے. وہ کہتے ہیں کہ پھر اگر یہ ہوا کہ اسپیکر صاحب نے آج بلایا 4 لوگوں کو، پھر جناب اسپیکر صاحب دورے پہ چلے گئے کہیں، اب 6 دن بعد اگلے 4 کو بلا رہے ہیں، یہ ہو تو سکتا ہے. تو پھر تو وہی پروسیس تاخیری حربہ ہو جائے گا نا قاہرہ صاحب. تو کیا بیچ کی صورت نکلے گی اب اس میں؟ دیکھیے پہلی گزارش تو یہ ہے کہ قاسم سوری صاحب نے جو اقدامات اس دن اسپیکر کے آفس پہ یا اسپیکر کی چیئر پہ بیٹھ کے اٹھائے تھے اس کو عدالت نے اڑا دیا، ان کو تو عدالت نے اڑا دیا. اور اس کے بعد کے اقدامات جو تھے وہ کسی صورت بھی کسی طرح بھی وہ قابل قبول نہیں تھے. اس کو قرین قیاس نہیں گنا جا سکتا کہ اس کو کنٹینیو کیا جائے. اسی لیے اسپیکر نے یہ فیصلہ کیا. یہ بات بھی درست ہے بدامی صاحب کہ ہم قانونی فیصلے بھی کرتے ہیں اور سیاسی بھی کرتے ہیں، اور سیاست اور قانون ملے جلے ہوتے ہیں نا، الگ الگ تو نہیں ہوتے. لیکن کچھ سیاسی تقاضوں کے فیصلے بھی ہوتے ہیں، مجھے اس سے بھی انکار نہیں ہے. تیسری گزارش یہ ہے کہ جس طرح اسپیکر صاحب نے پہلے کہا، اگر ایسا ہوتا ہے جی کہ وہ ٹائم دیتے ہیں اور 4 بندوں کو بلانے کے بعد وہ کئی باہر چلے جاتے ہیں، چھٹی لے لیتے ہیں، پلان کر لیتے ہیں، وہ چلے جائیں گے تو ڈپٹی اسپیکر آ جائیں گے. لیکن پھر ایکسپوز ہوں گے نا ہم، ایسا ان کو ایکسپوز کر لیجئے. چوتھی گزارش یہ ہے کہ اسد قیصر صاحب سے میری ادب میں گزارش ہے کہ اس وقت ملک یقیناً ایک کرائسس میں ہے اور اسٹیبلٹی کی ضرورت ہے. اس میں آپ یہ فرما رہے ہیں، یہ مطالبہ کوئی غیر جمہوری نہیں ہے. میں اس کو غیر آئینی مطالبہ نہیں کہتا ارلی الیکشن کا، بالکل، لیکن اس کو شرط کے طور پہ ماننے کو تیار نہیں. یہی بات ہم پہلے دن سے کہہ رہے تھے کہ آئیے بیٹھ جاتے ہیں، حالات آپ کے سامنے ہم بھی رکھتے ہیں، آپ بھی رکھیے، اور کوئی مڈل وے نکالتے ہیں، کوئی رستہ. 2-4 مہینے پہلے الیکشن ہو جائے گا یا بعد میں ہو جائے گا، کوئی قیامت نہیں آ جائے گی. لیکن اگر آپ شرط رکھیں گے اور دوسرے کی گردن پہ ٹانگ رکھ کے آپ کہیں گے اور اپنے وکٹوریس ہونے کا اعلان کریں گے تو یہ کوئی جماعت قبول نہیں کرے گی. کل آج خان صاحب نہیں کر رہے، ان کی جگہ ہم ہوتے ہم بھی نہ کر رہے ہوتے. صرف اتنی گزارش ہے کہ اگر ملک میں اسٹیبلٹی لانی ہے تو 3 مہینے کے لیے آپ، لیکن ابھی تو الیکشن ہو نہیں سکتے اس موسم کے اندر. ابھی جو آدھے سندھ کے لوگ تھے جو آباد نہیں ہوئے، جن کے گھر ابھی بھی آباد نہیں ہوئے ہیں، ان کو آباد کاری میں لگے ہوئے ہیں اور بہت ٹھنڈا موسم شروع ہو گیا ہے. اگر ہم 2 مہینے بعد 2 مہینے کی کیئر ٹیکر گورنمنٹ 3 مہینے کی بنا دیتے ہیں تو یہ جو 5-4 مہینے کا اسٹیبلٹی ختم ہو جائے گی نا. کیئر ٹیکر گورنمنٹ آئے گی تو کیا ہوگا؟ وہ تو بڑے فیصلے نہیں کر سکے گی. کیا اس سے زیادہ بہتر نہیں ہے کہ ہمارے یہ بھائی عوام میں آ جائیں، آ کے بیٹھ کے بات کر لیں. خان صاحب کا نام اونچی ہے، وہ نہیں آتے نہ صحیح، لیکن ان کے ساتھ بیٹھ کے طے کر لیا جائے کہ فیئر اینڈ فری الیکشن کرانے ہیں، عوام کا مینڈیٹ لینا ہے. نہ یہ وکٹوریس اپنے آپ کو ثابت کریں نہ ہم کریں، بلکہ ہم ایک مڈل وے نکال کے الیکشن کا رستہ پیدا کریں اور فیئر اینڈ فری الیکشن کی طرف جائیں اور لوگوں کو بھی اس بات پہ قائل کریں. اور ٹل دین یہ جو 5-4-6 مہینے کا وقت ہو، اس میں ہم سارے مل کے یہ ہماری تنقید کریں، یہ ہمارے اوپر باز کریں اور ہم پاکستان کو جو کرنٹ ایشو ہیں اس پہ فیصلے کریں، کیونکہ یہاں روزانہ فیصلے کرنے کی ضرورت ہے. آج اکانومی اور پالیٹکس کے ساتھ ساتھ دہشت گردی کا ایک کفریت ہے جو پھر دوبارہ سال اٹھا رہا ہے. بظاہر ایسا لگتا ہے بات اس سے آگے چلی گئی ہے، لیکن بظاہر ایسا لگتا ہے. لیکن اسد قیصر صاحب ذرا اس کنکلوڈ کرتے ہیں اس کو. یہ جو قاہرہ صاحب نے بات کہی کہ بھائی آپ اسپیکر سے ایک تاریخ کا مطالبہ تو کریے اور وہ معاملہ شروع تو کریں، پھر اگر تاخیری حربہ آزمایا جائے گا تو ایکسپوز ہوں گے، پھر ہم سب تنقید کریں گے کہ دیکھو یہ کیا مذاق لگایا ہوا ہے، اسپرٹ پہ عمل نہیں کر رہے. ابھی تو ان کے پاس کہنے کو یہ ہے نا کہ بھائی یہ اسپیکر کا استحقاق ہے اور تحریک انصاف کا ایگو کا پرابلم ہے، وہ آتے ہی نہیں ہے، وہ آئے میں کر لوں گا منظور. تو یہ ایک دفعہ کیوں نہیں آپ یہ آپشن بھی ایگزاسٹ کر لیتے اسد صاحب؟ میں صرف اتنا کہوں گا کہ یہ جو کچھ ہوا ہے اس وقت، جو کچھ ہو رہا ہے، یعنی آپ دیکھ لیں کہ آئین اور قانون کے تمام ذریعہ گھیر دی گئی. کوئی ایسا کام جو مجھے بتائے یہ جو آزم فاطی کے ساتھ آج کل ہو رہا ہے، یعنی مجھے بتایا کہ یہ اسٹیٹ ود ان اسٹیٹ ہے نا،
مطلب قانون کا تو کوئی نہیں ہے. ایک آدمی کے خلاف کتنی بلوچستان میں پرچے کاٹے, اس کے خلاف سندھ میں کاٹے, پھر جو ہے نا اس کے لیے یہاں اسپیشل وہ بنا لیں, اور وہ طریقے ہوتے ہیں. ہم سارے پالیٹیشین جو ہے نا اتنے بری طرح اس تکلیف سے گزر رہے ہیں کہ ہم جو ہے نا اب حکومت بھی ہو, اب حکومت میں بھی ہو, اور ہمارے پاس اختیار بھی نہ ہو, اور اختیار کوئی اور کے استعمال ہوتے, بہت بڑا نامناسب ہے اور بہت بڑا ظلم ہے. ہم سب نے دیکھنا ہے کہ ہم نے پاکستان کو کیسے آگے بڑھانا ہے. یہ ملک, ہمارے بچے جو ہے نا اس ملک میں کیسے اپنی زندگی گزاریں گے. کیا ہم نے وہ پاکستان ہے جو قائدم کا پاکستان تھا؟ اس وقت جو ہے نا اس ملک میں تو یہ محسوس ہو رہا ہے کہ اس ملک میں کوئی قانون ہی نہیں ہے, بلکہ کوئی یہ بغیر آئین کے چل رہا ہے. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت اس بات کی ضرورت ہے کہ ایک جو ہمارا پوائنٹ ہے, ہم یہ نہیں کہتے, ہم یہ نہیں کہتے کہ ہاں آپ ان سے ہمارے صرف ایک مطالبہ ہے کہ ہم نے کوشش کی کہ ان کے ساتھ مذاکرات کریں, حالانکہ انہوں نے کوشش نہیں کی. اور جس طرح یہ مذاق کرتے ہیں اور جس طرح وہ رانا ثناء اللہ کے جس طرح بیہیویئر کرتے ہیں, کوئی گورنمنٹ اس طرح بیہیویئر نہیں کرتی. ہم نے تو صرف ایک بات کی کہ ہم چاہتے ہیں کہ فریشمن ڈیٹ میں آپ ایجنڈے پہ ڈالیں. ہم آپ کے ساتھ مذاکرات کرنا چاہتے ہیں, لیکن کم از کم ایجنڈے پہ ہو. یہ ایجنڈے کے لیے بھی تیار نہیں ہے. پوائنٹ آ گیا آپ کا بھی. قاہرہ صاحب بالکل آپ سے ایک الگ میں ایک سوال کر رہا ہوں, آخری بس یہ بتا دیجئے, اس پر آپ ایک پوزیشن دے دیجئے اپنی پارٹی کی طرف سے کم از کم, اور اپنی گورنمنٹ کی طرف سے بھی اگر دے سکے تو, کہ چونکہ قیاس آ رہی ہے, کوئی بھی ایسا ارینجمنٹ جس کے تحت ایک ٹیکنوکریٹ سیٹ اپ آ جائے جو کہ لمبا چلے, یا کیئر ٹیکر سیٹ اپ آ جائے جو کہ معمول سے لمبا چلے. آپ کی پارٹی اس کی مخالف ہے نا؟ گزارش یہ ہے کہ میں کوئی یہ نہیں کہہ رہا کہ ہم فرشتے ہیں, ہم سے غلطیاں نہیں ہوتی, بالکل ہم انسان ہیں. میں آج بھی اس بات کا قائل ہوں کہ جب ہم خان صاحب کی گورنمنٹ تھی وسیم, تو ہم ٹیلی ویژن پہ بھی اور اسمبلیوں میں بھی یہی کہتے تھے کہ آپ اپنے رویے پہ غور کریں. آج آپ اپنے مخالفوں سے جو کچھ کر رہے ہیں, کل آپ کے ساتھ ہوگا تو آپ کو بہت برا لگے گا. ہمارے ساتھ تاریخ میں بہت دفعہ ہوا, اس لیے ہمیں عادت پڑ گئی ہے برداشت کرنے کی. آپ سے برداشت نہیں ہوگا. میں تانے کی بات نہیں کر رہا, مجھے بڑا احترام ہے میرے اپنے بھائی کا, لیکن یہ وہی رویہ ہے جس کے بارے میں ہم شاکی تھے اور ہم بار بار وارن کرتے تھے. کیا ان کے دور میں ہمارے بہت سارے لوگوں کو, مفرودوں کو مبنی کیسز میں جیلوں میں نہیں رکھا گیا, جو آج تک اس کے ثبوت پچھلے 4 سال میں بھی نہیں آئے, اس کے بعد بھی نہیں آئے. ہم آج بھی کہہ رہے ہیں اگر زیادتی ہو رہی ہے تو غلط ہے, بالکل غلط ہے, میں اس کو زور سے کہہ رہا ہوں. اور ایجنڈے پہ ڈالنا, میں اب بھی کہہ رہا ہوں کہ ایجنڈا بالکل واضح ہوگا. ایجنڈا الیکشن ہے, ایجنڈا فری الیکشن ہے, اس کے لیے بیٹھ کے باتیں کرنی ہے. ایجنڈا کون سا بڑا مسئلہ ہے؟ رانا ثناء اللہ تلخ باتیں کرتے ہیں, تو اس سے پہلے خان صاحب اور چودھری فواد صاحب اور باقی جو اسد کیسر صاحب کی طرح تو لوگ نہیں ہیں نا سارے, جو باقی گفتگو کرنے والا ہاٹ گفتگو کرنے والے جو لوگ ہیں, وہ کیا اعلیٰ گفتگو کرتے ہیں, اس کے جواب میں پھر تلخ باتیں ہو جاتی ہیں. رہی ٹیکنوکریٹ یا کسی اور سیٹ اپ کی بات, تو جو آئین میں نہیں ہے وہ نہیں ہو سکتا. اور یہ دونوں چیزیں آئین میں نہیں ہے نا, ان کا معمول آئین میں نہیں ہے, نہیں ہو سکتا. اس کو پیپلز پارٹی کا موقف سمجھا جائے یا حکومت کا آج کی؟ کسی کا, پیپلز پارٹی کا موقف خلاف آئین نہیں ہو سکتا, حکومت کا موقف خلاف آئین نہیں ہو سکتا. جو آئین کے مطابق ہے اسی کا فیصلہ. اور اگر کوئی کیئر ٹیکر سیٹ اپ آ جائے 6-8 مہینے کے لیے تو آئین کے خلاف ہوگا, کیسے آ جائے گا؟ گنجائش ہی نہیں ہے نا. آئین سے ماورا کیسے آ جائے گا؟ اور سیم گوز فار ٹیکنوکریٹس, کوئی آئین میں گنجائش ہی نہیں ہے. صحیح کہہ رہا ہوں؟ میں کہہ رہا ہوں کہ آئین سے ماورا کیسے آ جائے گا. بالکل صحیح.